ہاں سبھی بچے لائن پہ ہو؟ ٹھیک ہے، حاضری بول دو بیٹا۔ عبدالعزیز شبیر احمد، سراج ربانی عبد الوحید، محمد آفاق، محمد اسماعیل، عامر ندیم، نثار احمد عبدالسلام، قرۃ العین عبدالسلام، مطیع الرحمان، محمد ریان محمد قاسم، محمد شفیق سعید، عبد الوارث، ابو سعد، توفیق احمد، رحمت اللہ، عبد الرحمن سعید، محمد عادل۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہم لوگوں نے پہلی بحث پڑھ لی ہے اور پہلی بحث کی ہم لوگوں نے مشق بھی کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں دوسری بحث۔ دوسری بحث کا نام ہے الغرض من القاء الخبر۔ دوسری بحث کا نام کیا ہے؟ القاء الخبر کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا۔ القاء الخبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، خبر دینے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سب لوگ میوٹ کر لو، آواز کھڑکھڑائے نہیں۔ خبر دینے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو آپ لوگ ذرا اس کے قواعد کھولیے، دیکھو لکھا ہے الاصل فی الخبر ان یلقى لاحد غرضین۔ عبارت ملی آپ لوگوں کو؟ الاصل فی الخبر ان یلقى لاحد غرضین۔ خبر میں اصل یہ ہے کہ خبر دو مقصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے دی جاتی ہے۔ پہلا مقصد اس کا ہے فائدۃ الخبر، اور اس کا دوسرا مقصد ہوتا ہے لازم الفائدہ۔ یہی دو اہم مقصد ہے۔ میرا خیال ہے ابھی آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، میں ابھی اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ فائدۃ الخبر کیا ہے اور لازم الفائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو دو بنیادی مقصد کے لیے خبر دی جاتی ہے وہ یہی دونوں بنیادی مقصد ہیں۔ نمبر ایک فائدۃ الخبر ہے، نمبر دو لازم الفائدہ ہے۔ فائدۃ الخبر کیا ہے؟ فائدۃ الخبر یہ ہے کہ آپ مخاطب کو ایسی بات بتائیں جسے مخاطب نہیں جانتا ہے۔ مخاطب کو آپ ایسی بات بتائیں جسے مخاطب نہیں جانتا ہے، یعنی کسی ایسی چیز کو جسے سامنے والا یعنی مخاطب نہیں جانتا ہے، اس بات کی جانکاری کا اسے آپ فائدہ پہنچائیں، اسے بولتے ہیں فائدۃ الخبر۔ جیسے کہا گیا کہ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل وأوحی الیہ فی سن الاربعین واقام بمکۃ 13 سنۃ وبالمدینۃ 10۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، جس سال کی وہ ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا، ابرہہ ہاتھی لے کر کے آیا تھا اور خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا تھا، اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی کا ہاتھ، ہاتھی کا سال ہے نا۔ وَأُوحِيَ إِلَيْهِ فِي سِنِّ الْأَرْبَعِينَ، اور 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی۔ وَأَقَامَ بِمَكَّةَ 13 سَنَةً، اور مکہ میں آپ نے 13 سال تک قیام کیا، یعنی وحی ملنے جو ہے نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک آپ نے مکہ میں قیام کیا اور 10 سال تک مدینہ میں آپ نے قیام کیا۔ یہ دیکھو، یہ خبر ہے کہ نہیں خبر ہے؟ یہ خبر ہے، اور اس خبر کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جو مخاطب جو بات نہیں جانتا ہے اس چیز کو جان لے۔ یہ جان لے کہ آپ کی پیدائش جس سال ہاتھی کا واقعہ پیش آیا تھا، ابرہہ ہاتھی لے کر کے آیا تھا خانہ کعبہ کے ڈھانے کے مقصد سے،
ہاتھی لے کر کے آیا تھا، اس کو عام الفیل کہا گیا۔ اسی سال آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی عمر کتنے سال کی ہو گئی تو آپ کی طرف وحی کی گئی، اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے مکہ میں کتنے دنوں تک قیام کیا اور مدینہ میں آپ نے کتنے دنوں تک قیام کیا۔ ان تمام خبروں کی جانکاری اور یہ تمام خبریں اس میں ہیں۔ تو اس کا جو ہے اگر آپ یہ خبر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سامنے والے کو کچھ ایسی باتیں بتا دینا اس کا مقصد ہے جسے وہ نہیں جانتا ہے۔ تو خبر دینے کا ایک بنیادی مقصد ہے فائدۃ الخبر۔ کیا مقصد ہوتا ہے، کیا غرض ہوتی ہے یہ فائدۃ الخبر؟ یہ کب کہا جائے گا؟ فائدۃ الخبر کب مانا جائے گا، کب سمجھیں گے؟ ہاں، جب مخاطب کو کوئی بات معلوم نہ ہو اور اسے آپ بتانا چاہتے ہوں کہ اس کو فائدہ ہو جائے۔ ایک فائدۃ الخبر کا ایک جملہ اور پڑھ رہا ہوں، اس کی ایک مثال۔ کان عمر بن عبد العزیز لا یاخذ من بیت المال شیئا، عمر بن عبد العزیز بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ ولا یجری علی نفسہ من الفیء درہما، اور مال فے میں سے اپنے آپ پر ایک درہم بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک ایسی چیز بتانا ہے جسے مخاطب نہیں جانتا ہے۔ تو آپ کی بحث میں سے الغرض من القاء الخبر میں سے جو پہلی اور دوسری مثال ہے، یہ کس چیز کی مثال ہو جائے گی؟ یہ فائدۃ الخبر کی مثال ہو جائے گی۔ تو خبر دو بنیادی مقصد کے لیے دی جاتی ہے، نمبر ایک فائدۃ الخبر، نمبر دو لازم الفائدہ۔ فائدۃ الخبر ہوتا ہے کہ مخاطب کو ایسے حکم کا فائدہ پہنچانا، ایسی بات بتانا جسے وہ نہ جانتا ہو، ہے نا، اسے بتانا۔ تو دیکھو لکھا ہے الاصل فی الخبر ان یلقى لاحد غرضین، خبر میں اصل یہ ہے کہ دو مقصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے دی جائے۔ نمبر ایک افادۃ المخاطب الحکم، مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچانا، یعنی مخاطب کو ایسی بات بتانا الذی تضمنتہ الجملہ، جو حکم کی جملہ شامل ہے، یعنی جملے میں جو حکم شامل ہے، یعنی جملے میں جو بات ہے وہ بات مخاطب کو بتانا تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے، اس کو بولتے ہیں فائدۃ۔ ویسمى ذلک الحکم فائدۃ الخبر، اور اس حکم کا نام ہے فائدۃ الخبر۔ اس حکم کا نام کیا ہے؟ فائدۃ الخبر۔ نمبر دو ہے لازم الفائدہ۔ اس کا جو دوسرا بنیادی مقصد ہے خبر دینے کا وہ ہے لازم الفائدہ۔ لازم الفائدہ میں مخاطب کو آپ کوئی نئی بات نہیں بتانا چاہتے ہیں، بلکہ مخاطب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو چیز آپ کرتے اور جانتے ہیں آپ یہ جان لیں کہ اسے میں بھی جانتا ہوں۔ جیسے اس کی مثال دیکھو، نمبر 3 اور نمبر 4 اپنی کتاب کی مثال دیکھو۔ لقد نہضت من نومک اليوم مبکرا، نہضت مبکرا کے معنی صبح سویرے آپ اٹھے۔ لقد نہضت مبکرا، آپ صبح سویرے اپنی نیند سے آپ جاگ گئے ہیں۔ آپ سامنے والے کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ مخاطب کو یہ بتا رہے ہیں کہ آج علی الصباح آپ نیند سے بیدار ہو گئے ہیں۔ چوتھے جملے میں یہ ہے انت تعمل فی حدیقتک کل یوم، آپ اپنے باغیچے میں ہر روز کام کرتے ہیں۔ اپنے باغیچے میں آپ ہر روز جا کر کے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو کیا نمبر 3 اور نمبر 4 جملوں کو جو آپ نے پڑھ لیا، کیا اس میں مخاطب کو وہ بات پتہ نہیں ہے؟ آپ بتا رہے ہیں تب وہ جانتا ہے کہ آپ آج نیند سے صبح سویرے اٹھ گئے ہیں یا اپنے باغ میں آپ ہر روز کام کرتے ہیں؟ ہلو، کیا یہ جو تیسرے اور چوتھے جملے میں جو بات کہی جا رہی ہے، کیا اس چیز کو آپ پہلے سے، یہ مطلب مخاطب آپ کا پہلے سے نہیں جانتا ہے؟ یعنی کوئی نئی بات آپ نہیں بتا رہے ہیں اس کو۔ تو اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جیسے ابھی میں آپ سے بولوں، آفاق، ابھی میں تم سے یہ کہوں
کہ تم اپنی گھنٹی کے سمے میں روزانہ ٹائم سے اپنے استاذ کو فون لگا دیتے ہو، تو کیا اس چیز کو تم نہیں جانتے ہو؟ جب تم خود وہ کام کرتے ہو تو کیا جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ تو ظاہر ہے یہ بھی تو ایک خبر ہے۔ اگر میں آپ سے بولوں کہ اپنے استاذ کو آپ روزانہ ٹائملی فون لگا دیتے ہو، تو ظاہر ہے اس میں تو کسی جانکاری کا تو فائدہ پہنچا نہیں رہا ہوں آپ کو، بلکہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کام تم کرتے ہو اسے میں بھی جانتا ہوں کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ تو اگر خبر دینے کا یہ مقصد ہے تاکہ مخاطب جان لے کہ جو تم نے کام کیا ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، متکلم اس مقصد سے خبر دے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ لازم الفائدہ۔ لازم الفائدہ میں کسی جانکاری کا فائدہ پہنچانا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ میاں جو تم کرتے ہو وہ میں بھی جانتا ہوں، میرے علم میں بھی وہ بات ہے۔ تو خبر ان دو بنیادی مقصد کے لیے دی جاتی ہے نا، یہ جو دو بنیادی مقصد ہیں، ہے نا۔ جیسے میں کسی طالب علم سے بولوں کہ آپ سے کہوں کہ اس سال آپ نے فلاں مضمون میں 100% نمبر حاصل کیا، تو بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ فائدۃ الخبر ہے کہ لازم الفائدہ ہے؟ یہ لازم الفائدہ ہے نا۔ جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں، میں کسی طالب علم سے یا آپ ہی سے بول رہا ہوں کہ آپ نے اس مضمون میں 100% نمبر حاصل کیا سالانہ امتحان میں، تو کیا میں کوئی نئی جانکاری آپ کو دے رہا ہوں؟ نہیں، آپ تو حاصل کیے ہیں تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یا میں کہہ دوں کہ درجہ اول میں آپ اپنی کلاس میں سب سے زیادہ نمبر پائے تھے، تو چونکہ وہ چیز بیت چکی ہے، آپ پائے تھے، آپ کو معلوم تھا، میں آپ کو نئی بات کا کیا فائدہ پہنچا رہا ہوں؟ تو اسے کیا بولتے ہیں؟ بلکہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ حاصل کیا، اسے میں بھی جانتا ہوں، یہی نا۔ تو اس کو بولتے ہیں لازم الفائدہ۔ تو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ گئی؟ خبر دینے کے دو بنیادی مقصد ہیں، کون کون؟ ایک فائدۃ الخبر ہے اور ایک لازم الفائدہ ہے۔ تو لازم الفائدہ کے بارے میں لکھا ہے افادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ پہنچانا، مخاطب کو بتانا کہ ان المتکلم عالم بالحکم، کہ متکلم بھی بات کو جانتا ہے، حکم نے بات ہے نا، جو اس میں بات ہے کہ متکلم بھی بات کو جانتا ہے۔ وَيُسَمَّ ذَلِكَ لازم الفائدہ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے لازم الفائدہ۔ تو خبر جو بنیادی مقصد ہے خبر کے دینے کا، وہ دو ہی غرض ہے، دو ہی مقصد کے لیے خبر دی جاتی ہے۔ کون کون مقصد کے لیے بیٹا؟ ایک فائدۃ الخبر ہے اور دوسرا لازم الفائدہ ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے قواعد میں، دیکھو قد یلقى الخبر لاغراض اخرى تفهم من السیاق، خبر کبھی کبھی دوسرے مقاصد کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ یہ جو مقصد ہیں ان کے علاوہ بھی خبر کبھی کبھی دوسرے مقاصد کے لیے دی جاتی ہیں، اور وہ مقاصد سیاق و سباق سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ان میں سے چند وہ مقاصد ہیں جو آ رہے ہیں، جیسے الاسترحام، رحم طلب کرنا، نرمی طلب کرنا، استعطاف یا استرحام بولتے ہیں، اظہار التحسر، حسرت کا اظہار کرنا، اظہار الضعف، کمزوری کا اظہار کرنا، فخر ظاہر کرنا، الحث علی السعی والجد، اور کوشش اور محنت پر ابھارنا۔ خبر دینے کے وہ دو بنیادی مقصد ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مقاصد کے لیے خبریں دی جاتی ہیں، اس میں سے استرحام ہے، اظہار الضعف ہے، اظہار التحسر ہے، فخر ہے، الحث علی السعی والجد ہے۔ اور اس کی مثالیں جو ہیں الگ ترتیب کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ایک طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہی کام دے رہا ہوں اگلے روز کے لیے کہ آپ کیا کریں گے، آپ استرحام کی مثال پڑھو۔ جیسے 5ویں مثال استرحام کی ہے، یحییٰ برمکی جو خلیفہ ہارون رشید کو مخاطب کر رہے ہیں، کتاب کی 5ویں مثال ہے نا، ان البرامکۃ الذین رموا لدیک بداہیہ صفر الوجوہ علیہم خلع المظلۃ بادیہ۔ یہ مثال کس کی ہے؟
استرحام کی، اس کو پڑھ کر کے اور سمجھ کے آؤ گے، ٹھیک ہے؟ یہی کام دے رہا ہوں. کیا کام دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو؟ استرحام، اظہار الضعف، اظہار التحسر، فخر، الحس والسعی والجد. اس کی الگ ترتیب مثال دی ہوئی ہے. چھٹی مثال کس کی ہو سکتی ہے؟ اظہار الضعف کی. ساتویں مثال اظہار التأثر کی. اسی طرح سے اگلی مثال فخر کی ہو سکتی ہے. اس کے بعد الحس والسعی والجد کی ہو سکتی ہے. یہ آپ استرحام کے معنی ہوتا ہے رحم طلب کرنا، نرمی طلب کرنا. جہاں وہ بھی خبر ہی، جسے مان لیجئے اس کے میں اردو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ سے کوئی آدمی ناراض ہو، ہے نا، اور آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ جناب میں نے کوئی غلطی آپ کے ساتھ نہیں کی ہے، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ نے تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیا ہے، اور آپ کی جود و سخاوت مشہور ہے، آپ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، کبھی بھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے. یہ سب جو خبر دے رہے ہیں آپ، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بتانے کا مقصد تاکہ وہ ہمارے اوپر نرم پڑ جائے نا. تو یہی اس کا مقصد ہے. آپ اس کو پڑھو گے اور بحث کو پڑھو گے، دیکھو کتنا سمجھ پاتے ہو. پھر اگر نہیں سمجھ پاؤ گے تو پھر میں اس کو سمجھاؤں گا. پہلے کوشش کرو خود، ٹھیک ہے؟ کس کا معنی؟ تحسر کے معنی حسرت ظاہر کرنا، افسوس ظاہر کرنا. ضعف کے معنی کمزوری ظاہر کرنا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں یہ کام نہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا. ضعف ظاہر کرنا، کسی کام پر ابھارنا. ارے کوشش پر اور محنت پر ابھارنا، حث اعلیٰ کے معنی ابھارنا ہوتا ہے. تو ان دونوں بنیادی مقاصد کے علاوہ یہ تمام مقاصد کے لیے بھی خبریں دی جاتی ہیں. آپ لوگ بحث پڑھو گے، مثالیں پڑھو گے، سمجھو گے، اور انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر کچھ کمی رہ جائے گی تو اگلے روز میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا اس کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.